السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہمیشہ اللہ کے کرم میں رہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور ہم لوگ جو ہے حصہ نثر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو گرامر کی بھی کچھ چیزیں کروائی ہیں۔ حصہ نثر کے ہم 8 سبق پڑھ چکے ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو جو پہلا ہم نے پڑھا مناقب عمر بن عبدالعزیز، جس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ انہوں نے اس سبق میں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی شخصیت کے چند خصائص بیان کیے ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کتب خانہ خطبیہ میں جو کتاب موجود تھی سیرت الاموین، وہاں سے کچھ چیزیں انہوں نے لی ہیں، اور اس کتاب نے انہیں بہت متاثر کیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کی سب سے اہم ترین خوبی ان کا جو غیر مذہب والوں کے ساتھ سلوک ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہم نے پڑھا تشکیل پاکستان، یہ ایک مضمون ہے جس کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد، اور اس میں پاکستان بننے کی کہانی ہے، کس طرح 1803 میں جو انگریز ہے دلی میں داخل ہوتے ہیں، پھر مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی، مسلمان جنہوں نے ہندوستان پر اتنے عرصے تک حکومت کی تھی، اب وہ حاکم سے محکوم ہو کے خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر کس طرح مسلمان رہنما مسلمانوں کے احیاء کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ سید احمد شہید کی تحریک کا ذکر ہے، پھر ہم نے اس میں سر سید احمد خان کی کوششوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد وہ سب رہنما جنہوں نے پاکستان بننے میں اہم کردار ادا کیا، ان سب کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے خاکہ پڑھا ڈاکٹر مولوی عبدالحق، جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا نواب محسن الملک کے بارے میں۔ نواب محسن الملک کو ان کے جو احسانات ہیں ریاست حیدرآباد پر، اس کا ذکر کیا گیا، پھر ان کی خوش بیانی کا ذکر کیا گیا، ان کا خوش گفتار ہونے کا ذکر کیا گیا، ان کی ذہانت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی شخصیت کا یہ ایک خاکہ ہے، ان کی زندگی پر ایک تائرانہ، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ کس طرح کے انسان تھے۔ پھر ہم نے پڑھا مولانا محمد حسین آزاد، ان کا انشاء پردازی میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے محنت پسند خردمند کے نام سے لکھا ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے نہرنگ خیال، وہاں سے لیا گیا ہے، اور اس میں تجسیم نگاری کی گئی، مجسم جو چیزیں وجود نہیں رکھتی انہیں انسانی وجود عطا کرنا، انہیں جیسے اس میں ہے محنت پسند خردمند میں محنت کے بارے کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے ملک فراق، اور اس کے بادشاہ کا نام ہے خسرو آرام، وہاں پہ ہر طرح کی خوشحالی ہوتی ہے، بادشاہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ اپنی زندگیاں اپنے مطابق گزارتے ہیں، پھر اچانک ایسا پھول کھلتا ہے جس کی بدبو اس قدر تیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں احتیاج اور افلاس لوگوں کو گھیر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے، پھر وہ تدبیر اور مشورہ کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ ان سے کیا کہتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ مطلب اس میں دیکھا جائے تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان خواب غفلت کا شکار ہو گئے تھے، جب مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تھے، تو انہیں اس بات پر قائل کیا گیا کہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ محنت کی وجہ سے، محنت کر کے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ناول اکبری کی حماقتی کا ایک حصہ پڑھا۔ ناول جو ہے نویلٹی سے ہے، اس کو نئی اور انوکھی چیز کو ناول کہا جاتا ہے، اور مولوی نذیر احمد کا تعلق سر سید احمد خان کے مکتب فکر سے تھا، اور جو انہوں نے اردو کے پہلے ناول نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور انہوں نے ناول نگاری ایک مقصد کے تحت کی مقصدیت نظر آتی ہے، اور اس میں 2 بہنوں کی کہانی ہے، اکبری اور اصغری، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کس طرح اکبری اپنی حماقتوں سے اپنا گھر برباد کر دیتی ہے، اور کس طرح اصغری اپنی عقل مندی کی وجہ سے اپنا ایک مقام بناتی ہے اپنے سسرال میں بھی اور میکے میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو اس سلسلے میں کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ میرات العروس ناول ہے، تو میرات العروس ناول تو آپ کو شاید ابھی آپ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ڈرامہ بھی بنایا گیا تھا۔ اور چلیے جب کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ کلاسز شروع ہوتی ہیں تو میں اس ناول کو کہیں سے منگواتی ہوں، اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ ناول ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پہلی فتح، جسے نسیم حجازی تاریخی ناول نگار ہیں، اور اس میں محمد بن قاسم کی فتح کا ذکر ہے، محمد بن قاسم کیسے روانہ ہوتا ہے بصرہ سے دمشق، اور پھر اس کی فوج کی تعداد کتنی ہوتی ہے، پھر لسبیلا میں اسے کون ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ پہنچ کے اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا کیا فیصلے کرتا ہے، اس سبق میں اس کا ذکر ہے۔
پھر ہے دستک مرزا ادیب کا لکھا ہوا، اور یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ ڈراؤ سے ہے، اور اس کا ہوتا ہے کر کے دکھانا، جو چیز سب کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کر کے دکھائی جاتی ہے، اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ اور اس میں دستک لکھا ہوا ہے مرزا ادیب کا ڈرامہ، اور اس ڈرامے میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ ضمیر کی آواز کے ڈاکٹر ہے، اس کی ڈاکٹر ہے، وہ اس کے پاس ایک بہت بوڑھا انسان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، آ کے اسے دیکھ لیں، لیکن ڈاکٹر نہیں جاتا کیونکہ بہت زیادہ تھک چکا ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی تو چلا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے ہمیشہ اس کا ضمیر کی آواز ستاتی رہتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے، وہ اس بوڑھے انسان کی آواز کو سنتا ہے، اس کی دستک کو سنتا ہے، لیکن وہ اسے نہیں ملتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر کی فرض شناسی، ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے، اپنے پیشے سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اور اسے انسانیت کی خدمت ہر حال میں کرنی چاہیے، اپنی ذات کو پس پشت ڈال کے۔ یہ ذکر ہے۔ پھر ہم نے بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا سفر نامہ ہوائی پڑھا، دھنک پر قدم، یہ ان کی کتاب سے لیا گیا ہے، جسے آدم جی ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس میں وہ ریاست امریکہ کی ایک ریاست ہے ہوائی، اس کا ذکر ہے، ان کے طرز معاشرت، ان کا رہن سہن، اور ان کی معاشی صورتحال، یونیورسٹی کا ذکر، ایسٹ ویسٹ سینٹر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا، جو ساحل ہے اس کی خوبصورتی کا، اور یہ سفر نامہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور سفر ناموں کے لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ہماری اپنے کالج کی لائبریری میں بہت زیادہ سفر نامے موجود ہیں، تو ہم سفر نامے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ان کا مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے ہیں چچا جی کے، تو اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹا اپنا وقت ضائع مت کریں، زندگی جو ہے بہت خوبصورت ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو وقت ہے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کو لگتا ہے بس زندگی یہی ہے، کھا لیا پی لیا سو گئے، باتیں کر لی، ادھر ادھر پھر لیا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی با مقصد زندگی ہونی چاہیے، اور جو زندگی آپ جو وقت آپ سوچنے میں گزارتے ہیں، کتاب پڑھنے میں گزارتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے بار بار کہوں گی، اگر آپ کے پاس کتاب کی سہولت نہیں ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو اگر آپ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بجائے اس کے کہ فضول ڈرامے دیکھیں جیسی، تو آپ ایکسپریس ٹی وی پہ آج کل مارننگ شو آ رہا ہے، اور اس میں مستنصر حسین تارڑ کا ہفتے میں ایک دن چاچا جی کا وہ سیشن رکھ رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ وہ ضرور سنیں۔ ایکسپریس ٹی وی پہ، ایکسپریس چینل پہ آ رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کے ہاں کیبل کی سہولت موجود ہے، تو آپ یہ بڑے جو لوگ ہیں، جو ادبی لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کتابیں لکھنے میں صرف کر دی، کتابیں پڑھنے میں صرف کر دی، زندگی کو سمجھا، لوگوں کو سمجھا، تو آپ لوگ بھی کتابیں پڑھیں، اخبار تو آپ کے گھر آتا ہی ہوگا، اخبار کا مطالعہ کریں آپ، یہ اور کچھ خود سے لکھنے کی کوشش کریں، خود سے لکھیں، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے تجربات کو اپنی بار بار میں آپ سے کہتی ہوں کہ 16 مارچ سے لے کے آج 15 اگست ہے، تو آپ نے زندگی میں جو کچھ محسوس کیا ان مہینوں میں گھر رہ کے، کورونا اس وبا کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے کیا سوچا، اپنی زندگی کو کیسا محسوس کیا، آپ نے اپنے وقت کو کیسے گزارا، اس وقت میں آپ نے کیا سیکھا ہے زندگی سے، ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں کو لکھ سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو زندگی سکھاتی ہے نا، جو تجربہ آپ زندگی سے حاصل کرتے ہیں، آپ اسے بیان کریں، آپ لوگ اسے لفظوں کی شکل دیں۔ لفظ بہترین دوست ہوتے ہیں، لفظوں سے دوستی کیجیے، کتاب پڑھیے، کتاب دوست ہو۔ میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے جو کتاب پڑھنے والے ہوں، جن کے کردار اور میں جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو کتاب پڑھنے والے ہوں، اور جو کتاب کو سمجھتے ہوں، اور اسے زندگی میں اسے استعمال بھی کرتے ہوں۔ تو میں بار بار آپ سے یہی بات کہوں گی کہ آپ کے پاس کتاب کی سہولت ہے، پلیز آپ کتاب پڑھیے، آپ کے پاس سب سے بہترین ہمارے پاس کتاب قرآن مجید ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے۔ آپ عربی تو ہم پڑھتے ہی ہیں، آپ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ بار بار آپ سے گفتگو کریں، آپ اس کی بات کو سنیے، سمجھیے۔ تو قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے آپ اس سے سیکھیے۔ چلیے، حصہ نثر کا تو ہم نے اتنا کر لیا ہے، اب میں آپ کو پڑھاؤں گی حصہ نظم اور حصہ غزل۔ پہلے یہ ہمارے 8 سبق ہو چکے ہیں،
اور میں امدادی افعال کروا چکی ہوں، مضمون کے بارے میں بتا چکی ہوں، خط کے بارے میں بتا چکی ہوں، آبیتی کے بارے میں بتا چکی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی پھر سے بحال ہوگی۔ ابھی بہت کہہ رہے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ سب کچھ پڑھیں گے۔ تو نظم جو ہے اور غزل ہم ان پہ بات کریں گے، ہم یہ پڑھیں گے۔ اور نظم میں سب سے پہلے حمد ہے، مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور نعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نعت لکھنا اور پڑھنا ایک عادت ہے۔ اور اس کے بعد حفیظ صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے، بہت خوبصورت نعت ہے، ہم یہ پڑھیں گے۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے، اور وطن سے محبت کے بارے میں ہے۔ پھر مولانا طاف حسین حالی کی نظم ہے اسلامی مساوات، اور یہ اس نظم میں ذکر ہے اسلام کے درس کے بارے میں، اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، مساوات کا، بھائی چارے کا، اس کا۔ یہ 4 نظمیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو منڈے والے دن یہ میں پہلی جو دو نظمیں ہیں حمد اور نعت یہ پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور میری باتوں کو غور سے سنا کریں، اور میں آپ سے بار بار کہتی ہوں بیٹا کتاب پڑھیے، کتاب سے دوستی اختیار کیجیے، کتاب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور زندگی کا جو تجربہ آپ کے جو بزرگ ہیں آپ کے پاس ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کی باتوں کو سنیے، ان کے لفظوں کو لکھیے، ان سے سمجھیے زندگی کی رمزیں، ان سے زندگی جانیے۔ وہ لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھیے، انہیں وقت دیجیے۔